السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا اسفحال اور آپ کا میزبان جنید سلیم، اور اس شو میں میرے ساتھ ناجیہ بیگ اور عزیز۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین علی جی پہنچ چکا ہے، آپ کو بہت بہت سلام پیش کرتا ہے، اور آپ خیر خیریت سے ہیں، طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے؟ ناظرین میں بھی بڑا ٹھیک ٹھاک ہوں، باہر میری تو ہنسی نکل گئی گیٹ کے اوپر ہے۔ کیوں؟ اسٹوڈیو کے باہر جو ریڈ لائٹ نہیں لگی ہوتی، ریکارڈنگ شروع ہو جائے تو بل جاتی ہے۔ میرے محلے کا نہیں توفیل تھیلا، وہ مجھے چھوڑنے کے لیے آیا ہوا تھا، تو پتی دیکھ کے کہتا تمہاری ریکارڈنگ آپریشن تھیٹر میں ہوتی ہے۔ پلیکھا لگ جاتا ہے، جس طرح ایک بندہ گیا نا کہ شادی پہ تو وہ تمبوؤں میں گھسا ہی تھا بھی، تو آگے سلاد والی ٹیبل لگی ہوئی تھی جس پہ سیلڈ کٹا ہوا سارا پڑا ہوا تھا، تو دیکھ کے واپس مڑ گیا، گھر جا کے بیگم کو کہتا ہے پلیے لوگ کے دے روٹی، انہوں نے تو ابھی سبزی کاٹی ہے، پتہ نہیں کب پکانی ہے۔ بس یہ پلیکھا لگ جاتا ہے اکثر پڑھے لکھے اور یہ جیسے لوگوں کو بھی۔ اور ویسے بھی میرا خیال ہے بندہ اگر ساری چیزیں ایک دم سمجھ جائے تو پھر پرابلم نہ مک جائے۔ بالکل ایسے۔ پلیکھا تو انسان کو لگتا ہی ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، خطا کا پتلا۔ غلطی خطا میں یار یہ لڑکی اتنی دیر بھی مجھ سے کچھ نہیں سیکھ سکی۔ خطا جو ہے اس کو غلطی بھی کہتے ہیں۔ اچھا تم دیکھو کہ ہمیشہ پتلا کہا گیا ہے، خاتون غلطی کرے تو اس کو پتلی نہیں کہا گیا، اس کا مطلب ہے کہ مرد ہمیشہ غلطی کرتا۔ نہیں عورت کو بھی پتلا ہی کہتے ہیں۔ کیسے؟ ہاں جی غلطی جو کرے وہ پتلا ہی ہوتا ہے، بشک وہ عورت ہو پاوے مرد ہو۔ اچھا غلطی جو کر دی پھر کہا مرد یا کہا دی عورت رہ گئی، پتلا ہی ہو گیا نا۔ غلطی ہو جاتی ہے بندے سے، کہ بندے کے گھر میں باندر گھس آیا نا، اچھا جس طرح میں نہیں ابھی پروگرام میں گھس آیا، عزیزی صاحب اسی طرح کے بندے کے مکان کے اندر باندر گھس آیا، کہیں سے جنگل سے شاید آیا ہوا یا کسی مداری کا کھول کے دوڑا ہوا۔ بندے نے فٹاٹ بیچارے نے بندر کو پکڑا بڑی مشکل سے، ڈر ڈرا کے قابو کر کے اسے تھانے لے گیا۔ اس نے کہا اب بندر ہے، اس کو تھانے لے جاتا ہوں۔ لو جناب ایسا چڑھ اس کو دیکھ کے کہا کہ بھائی جی ادھر کدھر ہے، اس کو چڑیا گھر لے جائیں۔ اچھا وہ بندہ چلا گیا۔ لو جی دوسرے دن وہی بندہ بندر کو پکڑ کے بس میں بیٹھا ہوا تھا کہ بس میں SHO بھی چڑھ آیا۔ اس نے کہا کہ انہوں کدھر لے پھرنا، تمہیں کہا تھا کہ اسے چڑیا گھر لے جاؤ۔ اچھا کہتا ہے جی جناب کل چڑیا گھر ہی لے کے گیا تھا، سارا دکھایا گھمایا پھرایا، آج جس کو شالیمار باغ لے کے جا رہا ہے۔ یہ اوپر کدھر دیکھ رہے ہیں؟ وہ بندہ بس میں بیٹھا ہوا تھا نا، تو تھانے دار ابھی آیا یا وہ کھڑا تھا، کھڑے بندے کے ساتھ ایسی یار یہ مان سے بالکل نالائق سمجھتے ہیں لوگ۔ کم از کم تمہاری جتنی عقل تو مجھے بھی ہے، اتنا نہ پڑھی لکھی بنا کر۔ سائیکل کے پہیے میں کتنی تاریں ہوتی ہیں پتا نہیں، مجھے بھی نہیں پتا، ایک جے عقل مند ہوئے نا۔ ایسے چلے خبروں پہ تبصرہ کر، ماشاء اللہ عقل مند ہو گئی اور رشتہ ڈھونڈ کے شادی کر لو۔ یار ویسے عورت بھی کیا ہوتی ہے، اس کی ادھی زندگی خامد کی تلاش میں گزر جاتی ہے اور باقی ادھی اس کی تلاشی میں گزر جاتی ہے۔ 64 سال تک خود کو کنوارا ظاہر کرنے والے BJP کے رہنما نریندر مودی نے شادی شدہ ہونے کا اعتراف کر لیا۔ شاباش مودی، حد ہو گیا تمہارے والی، ہم تمہیں لیڈر سمجھتے رہے ہیں، تم تو فلم سٹار میرا ہی نکلے ہو۔ وہ بھی آج تک نہ یہ مانی ہے کہ میں شادی شدہ ہوں اور نہ یہ مانی ہے کہ میں 22 سال ٹپ گئی۔ ہیر بیچاری پکڑی گئی ہے، ہائے ہائے ہائے۔ اسی طرح میرا خیال ہے مودی صاحب بھی بیچارے پکڑے گئے، کہیں اسمبلی کے اجلاس میں ان کے فون کی بیل ہوئی ہے، 2-3 باری تو انہوں نے بیل اگنور کی ہے۔ جب بار بار بجی ہے نا تو کان کے ساتھ لگا کے 3 4 5 6 7 8 منٹ کہتے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اچھا جی، ٹھیک ہے جی، اچھا جی، ٹھیک ہے جی، اچھا جی، چلے لے آؤں گا، سب کچھ لے آؤں گا۔ تو میرا خیال ہے سارے اجلاس والوں نے ادھر ہی پکڑ لیا، کوئی شادی شدہ ہے، اتنا لمحہ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، کنوارا بندہ کہتا ہی نہیں۔ یا پھر میرا خیال ہے کتنے دوستوں کے ساتھ نہر پہ نہانے کے لیے گئے ہیں، ادھر باقی دوستوں نے تو کمیزیں اتار کے چھلانگے لگا دیے، انہوں نے کمیز نہیں اتاری، دوستوں کے پرزور اسرار پہ بھی نہیں اتاری۔ ہوتا ہے شادی شدہ بندہ بیچارہ کمر پہ جو ڈوئی کا ٹیٹو بنا ہوتا ہے، اس کو چھپانے کے لیے کئی لوگ گیلس پہن لیتے ہیں،
اور کئی پینٹ کوٹ پہن کے شیو ہو کے ٹائی شائی لگا کے بیٹھتی ہے. کیا میرا خیال ہے دوستوں نے ان کو بازار میں کھڑے ہو کے ناشتہ کرتے ہوئے دیکھ لیا, جس سے ان کو پتا چل گیا کہ یہ تو شادی شدہ ہے. کنوارا بندہ گھر ناشتہ کرتا ہے چونکہ خود بنا کے فٹاٹ کلے بندے کا وہ کھا کے نکل جاتا ہے. شادی شدہ بیچارہ اس لیے نہیں گھر ناشتہ کرتا کہ خود بنانا پڑنا ہے اور بنانا بھی 2 بندوں کا پڑنا ہے, اس لیے وہ نکل جاتا ہے. یا بازار سے کرتا ہے یا سیٹ پہ آگے کرتا ہے. کر لیا یا بھی ٹکر اوپر ہی ہے کپ کے, بند کدھر چھپایا ہوا نیچے رکھتا ہے بند, جگہ بنائی ہوئی ہے. سادہ ہو تو اوپر رکھ لیتا ہے, بیچ میں میوے ہو تو پھر ادھر رکھتا ہے. اچھا جی, وزیر داخلہ چودھری نثار کا الزام ہے کہ گزشتہ حکومت میں منگوائے گئے 1 ارب کے سکینرز ناکارہ نکلے جو بارود کی جانچ نہیں کر سکتے. شاباش, بارود کی جانچ نہیں کر سکتے تو اور کیا میٹھے پھیکے خربوزے کی جانچ کرتے ہیں. یہ سکینر وہی ہوتے ہیں نا, وہ چکاٹ سی جس کے اندر سیکورٹی کے لیے. ویسے معاف کرنا چودھری نثار صاحب, ذرا کسی مستری کو چیک کرا لیں کدھر ہو سکتا ہے پچھلی حکومت نے سکینر کی بجائے وہ سادہ چگاٹھیں ہی منگائی ہوں کسی بلڈنگ کے لیے اور آپ اس کو سکینر سمجھ رہے ہیں. یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ سکینروں کو چور سوچ لگا ہو جو انہوں نے بند کر دیا ہو, تاکہ اگر چوری ہو جائے تو پھر کلپتے ہی رہے لوگ, سکینر کام بھی نہ کرے. امان ملک صاحب نے کہا کہ اگر سکینرز کی خریداری میں کرپشن ثابت ہو جائے تو میری گردن اتار دو. ایمان سے چودھری نثار صاحب مان لو شرط, فائدے چ رہو گے مان لو شرط. کون فائدے میں رہے گا یار, چودھری صاحب بھی فائدے میں رہیں گے اور ملک بھی فائدے میں رہے گا. کچا چٹھا تو نکلنا چاہیے نا ایک دفعہ فراڈوں کا, تم دیکھو تو صحیح نا. سکینر بھی نکارا نکل آئے, ریلوے انجن منگائے تھے انہوں نے جو 5 سال میں, وہ بھی نکارا نکل آئے. پی آئی اے کے جہازوں کے پرزے منگائے تھے, وہ بھی نکارا نکل آئے. رینٹل پاور پلانٹ نکارا نکل آئے. یار ہر شہی نکارا ہو گئی ہے, نہ پتا چلے کہ بھائی جی 5 سال پورے ہی نکارا تھے. لوگ نادرا کے دفتر پڑ جائیں گے, جناب ہمارا شناختی کارڈ ٹھیک کرے, اس میں سے 5 سال نکالے. نکارا آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے تھے, ہمارے نا 5 سال ہی آیا نکالے اس میں سے. عورتیں ساری تو خوش ہو جائیں گی, ہائی بیٹھے بیٹھے ہی 5 سال چھوٹیاں ہو گئی. جی, روسی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ ملیشین طیارہ پاکستان میں ہے, جہاز میں سوار ماہرین کو بنکر میں رکھا گیا ہے, تمام مسافر زندہ ہیں. جہاز کی گمشدگی بھی مذاق ہی بن گیا یار. شاباش یار, یہ ویسے کتنے کچھ جہاز گم ہوئے ہیں. ایک جو ہے وہ پاکستان کے بنکر میں کھڑا ہے, ایک کہیں کندھار میں کھڑا ہے, کچھ 4-5 سمندر میں گرے ہوئے ہیں. ہر بندہ اٹھ کے جو مرضی بیان دے دیتا ہے, پھٹے منہ ان سپر پاوروں کا. یار ان کو آج تک یہی نہیں کنفرم ہو سکا کہ جہاز کہیں کھڑا ہے یا نہیں کھڑا. حد ہو گئی ہے. ویسے اگر کسی نے واقعی جہاز چھپایا ہوا ہے تو پھر یہ کس چیز کی سپر طاقتیں ہیں جی, ان کو آج تک جہاز لاپ ہی نہیں رہا. حد ہو گئی ہے. ادھر ہمارے پاس اگر ہوتا جہاز, ملیشین جہاز تھا, سواریاں تو ساری اگر بنکر میں بند کی ہوئی ہیں تو پی آئی اے والے فٹاٹ اس جہاز کو 5-6 دن پھیرے ہی لگا لیتے. نواں ہی ہونا ہے جہاز یار, نواں ہی ہونا ہے. لوگوں نے یہ آدھا ٹکٹ ہی خرچنی ہے. لوگوں نے تسلیم ہی نہیں کرنا تھا کہ یہ پی آئی اے کا تیار ہے. تو پی آئی اے کے بندے کہتے جاتے کہ بھائی جی پی آئی اے کا ہی ہے, اس کا نام بدلا ہے. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, حاضر ہوتے ہیں تصویروں اور ویڈیوز کے ساتھ. عزیز صاحب, سب سے پہلے تصویر دیکھیں. آئی کین بیٹ آپ کو اس تصویر پہ پیار آ جائے گا. واہ جی واہ, دکھائیں ذرا کون سی تصویر ہے. یہ لیں, کیوٹ سی پکچر ہے. چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں. وہ برلا منڈا تو خیر بزرگ لگ رہا ہے, یہ ارلی گڑیا بہت چھوٹی ہے. دیکھو ذرا کیسا اچھا ایکشن بنایا ہوا ہے. بالکل. اور اگر ہاتھ میں چھڑی نہ پکڑی ہوتی تو شاٹ مار کے شاید چڑی کے پیچھے خود بھی اڑ جاتی. اس طرح کے 2 بزرگ آدمی کھیل رہے تھے نا چڑی چھکا, ایک نے ماری شاٹ, وہ ہچکے کے ساتھ اس کا بیچارے کا بیڑ بھی نیچے گر گئی. اس نے غلطی سے بیڑ ہی اٹھا کے دوسری شاٹ اس کو ہی مار دی.
اس طرف والے بزرگ نے کیچ کر کے چھکا ادھر رکھا. اس نے کہا یار میرے کو بھیڑ آیا میں ذرا روٹی کھاواں. آپ اگلی ویڈیو دیکھیں. یہ لے يا البطة لا حول ولا قوة. بہت اچھے. يا البطة کیا کہیں لا حول ولا قوة. اللہ پاک. یار یہ ویسے عربی بھی بہت شرارتی ہوتی ہے ہمارے. دیکھو نا یہ وہ ٹھیٹ کا کیا فائدہ اٹھا رہے. کسی بٹ کا اتنا بڑا پیٹ ہوتا تو وہ کوئی 6 پلیٹ دال چول سے داڑھ گلی کرتا. اس کو اللہ نے پیٹ دیا وہ اس سے بندے گلے کر رہے. آپ اگلی تصویر دیکھیں. یہ لے شاباشی. یہ گھوڑوں کے اوپر چاچا ریچر میرا خیال ہے چاچی بیٹھے ہوئے. ہاں وہی ہوں گے. مجھے چاچا ریچ بتا رہا تھا کہ ہم ہانی مون کے لیے برازیل جا رہے ہیں. دیکھو یہ رہا ادھر گھوڑے کرائے پہ لے کے گھوڑ سواری کر رہے ہیں. چلے جی صاحب اب آپ کو جو ویڈیو دکھاتی ہے اس میں جہاز کی ٹرک ہے. یہ تو میرا خیال ہے کسی ملک کی ایئر فورس کا ہے جہاز. جی واہ واہ واہ. دیکھو اسے دئیے ابھی تک. ہو گیا. یار دیکھو زمین پہ پہیے لگا کے پھر اتنے چڑھ گیا. ہاں جی یہ میرا خیال ہے ٹریک نہیں ہے. پائلٹ کو ایک دم یاد آیا کوئی وہ بڈی لے لی خریدی سی اتنے چڑھ. یا پھر میرا خیال ہے اسے یاد ہے اور میرا بٹوا اتنے ہی رہ گیا ادھر سے ڈٹ پڑا. ہاں ہوتا ہے اس طرح بندے کو ایک دم کر کے بوئے کے آگے یاد آتا ہے پٹرول تو پروایا ہی نہیں پھر چلا جاتا. ہو جاتا ہے ایسا. ایک اور ٹریک لیکن بائک کی. یہ دیکھ ویری گڈ. آؤ آیا بھائی واہ. 1 ویلنگ اگلے پہیے. یار بہت اچھے ایمان سے. واہ 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 واہ. یار کیا کہنے. اور دیکھو وہ جو دوسرا لال شرٹ والا ہے وہ کتنا کانفیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے نہیں لگے گی موٹر سائیکل. بالکل شاید پہلے بھی 3-4 باری کر چکا ہے یہ. ویری گڈ. پریکٹس یہ بہت اچھا ہے نا. اب عزیز صاحب ینگ راک سٹار بینڈ دکھاتی ہوں آپ کو. دکھائیں جی. یہ لیں جی. اللہ پڑھ. کیوٹ نہیں ہے یہ. کیسے شرارتی بچیاں. دیکھو انہوں نے سارا آرکسٹرا اپنے گھر کے شتور سے ہی پورا کر دیا. وہ پیچھے 2 بالٹیاں مودی کر کے آؤں گا بونگا بنا لیا. وہ پھول جھاڑو پکڑ کے تو پھول گٹار بنا لیا. ماں صدقے جائے وہ بچی دیکھو یہ رہا کیمیکل ڈرم بجا رہی ہے. اوپر سے ان کی اما نے آگے بھی چپیڑے مارنیاں اتری. میں سویر دی بالٹیاں لبن رہی ہیں تو یہ تھے علی پھر تے کلاس فیلو بنے. اچھا عزیز صاحب اب آپ کو دکھاتی ہوں ایک دیسی ایجاد کی ویڈیو. دکھائیں یار. دیسی ایجادیں بڑی بڑی کی ہیں لوگوں نے ادھر ہمارے ملک میں بھی. یہ دیکھ سمجھ آئی. اچھا سمجھ گیا ہوں. اور مرغیوں کی فیڈ ڈالی ہوئی ہے نا اس ڈبے میں جو دیسی ایجاد مشین بنائی ہوئی ہے. بالکل. وہ مرغا آ کے اس کی تھڑی پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ خود ہی ٹکن اوپر ہو جاتا ہے. یہ بارش سے بچانے کے لیے نا فیڈ کو یہ میرا خیال ہے بنایا انہوں نے. بالکل. مگر سب سے اس میں جو اچھی بات ہے مرغے آپس میں لڑ نہیں رہے بڑے اتفاق سے کھا رہے ہیں. جنید سلیم اور عیی نہیں بن رہے. حالانکہ دونوں تینوں مرغے ملتے جلتے ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ. تگڑے تگڑے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید یہ ابھی جو $1.5 ارب سعودی عرب نے ہمیں دیا تھا اور اس کی وجہ سے بڑی لیدے ہوئی اپوزیشن کی طرف سے بڑے بیانات داغے گئے. دیا تھا نہیں دیا ہے. دیا تھا یار کچھ دن پہلے کی بات ہے نا. دیا تھا تھوڑے دن ہی رہ گئے. نہیں وہ اس کی وجہ سے چلو کو ڈالر بھی ہلا جلا. اور ویسے ڈالر جو ہے وہ نیچے آنے کا میں ہاتھ جو ہے وہ یہ چائنا والوں کا بھی ہے. یہ میاں صاحبان کی پاجنس کا بھی ہے. انڈسٹری وغیرہ کی طرف دھیان پڑوا رہے ہیں. چلو پاجنس تو سارے کر رہے ہیں مگر
وزیر خزانہ صاحب جو کہتے ہیں کہ میں نے ڈالر نیچے لایا ہوں میں اور میری یہ محنت ہے، میرا خیال ہے ان نے جو خاص محنت کرنے والی تھی، جو کام ان کا کرنے والا تھا، جو دعویٰ انہوں نے کیا تھا وزیر بنتے ہی، وہ تو انہوں نے پورا نہیں کیا. یہ ڈالر اللہ والوں کٹ گیا تو وہ اسی پہ ہی اترا رہے ہیں. کون سا دعویٰ نے پورا کیا یار؟ وہ جو دعویٰ انہوں نے کیا تھا بھائی جی، یہ جو 3 لاکھ بندہ نادرا والوں نے پچھلی حکومت میں دیا تھا کہ اگر یہ لوگ ٹیکس دے دیں تو ملک دوڑے لگا دے گا اور ان پہ ٹیکس بنتا ہے. نادرا والوں نے کاغذات دے دیے تھے، پاسپورٹوں پہ ویزے لگے ہوئے. انہوں نے 2-3 چیزیں کہی تھی کہ بھائی جو لوگ باہر سیر کرنے ہر سال جاتے ہیں ان کے پاسپورٹوں پہ موجود ہے کہ وہ جاتے ہیں، وہ لاکھوں روپیہ اپنی سیر و تفریح پہ لگاتے ہیں. وہ ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ 50-50 ہزار دینے والے 30 لاکھ بندے انہوں نے نکالے تھے. اس پہ ساگڈار صاحب نے کہا تھا جی 3 لاکھ بھی چھڈو جناب، میں تو دس نہ 1 لاکھ بندہ ہی بس ٹیکس دے دے تو اللہ وارث ہے ملک کا. اس 1 لاکھ لوگوں سے ٹیکس وصول کرنے کے لیے ایک خصوصی طور پہ اسکیم شروع کی گئی تھی، اس کا حال پتہ کیا ہوا ہے؟ یہی تو پوچھنے کے لیے میں تقریر کر رہا ہوں. روکو نا ذرا، تقریر اس لیے روکنے کا کہہ رہا ہوں کہ وہ جو خصوصی طور پہ اسکیم شروع کی گئی تھی ان 1 لاکھ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے، اور جس کے لیے بہت بلند بانگ قسم کے دعوے کیے گئے تھے، 28 فروری کو وہ اسکیم ختم ہو گئی تھی 1 لاکھ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے. اور 28 فروری تک کتنے لوگوں نے ٹیکس دیا تھا؟ یعنی ٹیکس نیٹ میں کتنے لوگ آئے تھے؟ 2600 جناب. 2600 1 لاکھ کی بجائے. ہاں جی. اور 20 کروڑ روپے ٹیکس جمع ہوا. اور پھر اس اسکیم میں 30 اپریل تک توسیع کی گئی ہے، جس کے بعد بھی آج تک صرف 6500 لوگ نئے لوگ ٹیکس نیٹ میں آئے. بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، ویری گڈ جناب. مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر 3 لاکھ بندے کی جگہ پہ صرف 1 لاکھ بندے کا دعویٰ انہوں نے کیا تھا اور اس میں بھی 6,500 بندے سے یہ ابھی تک ٹیکس وصول کر چکے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، تو میرا خیال ہے سب سے بڑی ناکام وزارت تو پھر ڈار صاحب کی ہوئی. یہ کیا رزلٹ دیا انہوں نے؟ خود اگر 1 لاکھ بندے کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا تو یار کچھ نہیں تو چلو 50,000 اکٹھا کر دیتے. ان سے ہوا ہی نہیں ہے. یار پتہ نہیں ہم لوگوں کو، ویسے چلو حکومت کا رونا تو روتے ہی رہتے ہیں، ہم عوام کو کب عقل آئے گی، ٹیکس دینے کا شعور ہم کب پیدا کر سکیں گے، یا ہم لوگوں میں یہ اویئرنیس کب آئے گی کہ الٹیمیٹلی ہمیں ٹیکس دینا ہی ہے. یار پوری دنیا میں میرا خیال ہے شاید ہی کوئی افریقہ کا ملک ہوگا جہاں پہ اتنی کم ریشو ہوگی عوام کی. 0.4% لوگ ٹیکس دیتے ہیں کل آبادی کا. ایک بات سناؤں، بہت جو ذمہ دار اور اچھے ایماندار بزنس مین بھی ہیں نا، پڑھے لکھے لوگ، وہ کہتے ہیں بھائی جی کہ ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، ٹیکس کا محکمہ ٹیکس لینا نہیں چاہتا. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، لیکن یہ ایکسکیوز نہیں ہے ٹیکس نہ دینے کا. یار دیتے ہیں لوگ، یہ انکم ٹیکس والے خود ان کو پٹیاں پڑھاتے ہیں، جو وکیل ہوتے ہیں نا ٹیکس کے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جی نہ دینا ٹیکس، یہ ہولی ہولی بڑھتا جائے گا، آخر اس نے آپ کی تون نہ پلینی ہے. بالکل میری بات سنو، کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا بھر میں کسی ملک میں بھی لوگ خوشی کے ساتھ ٹیکس شاید نہیں دیتے، لیکن نظام ایسا ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس سے بچ سکتے ہی نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس راستے نہیں ہوتا ٹیکس سے بچنے کا. دیکھو نا کتنا اچھا نظام ہے، 1 لاکھ کی جگہ 6,500 نے دیا. دیکھو اور کتنا بدقسمت ملک ہے ہمارا کہ دنیا میں ہر سال جو نئے ٹیکس دینے والے ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے. ہم پیچھے کی طرف، ہم نے ریورس گیئر لگایا ہوا ہے یار. ہاں 2011 میں 14,44,000 لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور 2013 میں یہ تعداد جو ہے یہ 8,40,000 رہ جاتی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بیچ میں تو تقریباً 6 لاکھ بندہ ہی اڑ گیا بجائے اضافے کے. ہائے ہائے، یعنی اس حکومت میں اڈا 6 لاکھ بندہ 2012 اور 2013 میں. حالانکہ عقل والی بات یہ تھی کہ اس 3 لاکھ کے 3 لاکھ بندے کو ٹیکس کا نوٹس بھجواتے جو نادرا والوں نے نشاندہی کی تھی. اگر اسی ایوریج سے بھی ٹیکس اکٹھا ہوتا تو چنگا پلا ہو جانا تھا. بس یار ہماری انہی حرکتوں کا نتیجہ ہے نا کہ 1991 میں جب آپ دیکھتے ہو کہ آپ کی جو ٹیکس سے حاصل ہونے والی آمدن ہے وہ کل GDP کا 14% حصہ تھی، اور آج پتہ کتنا ہے؟ 10.2. کب تک ہم ریورس گیئر لگائے رکھیں گے یار؟ کہیں تو یہ سفر کا سلسلہ، ترقی معکوس کا سلسلہ رک جانا چاہیے. اب بڑی ایمان سے خوفناک اور بڑی ہی شرمندہ کرنے والی سچویشن بن گئی ہوئی ہے کہ دیکھو بالکل اس طرف توجہ دیتے ہیں کہ باہر کے ملکوں سے کیسے خراج تک کٹھی کر کے لانی ہے. باہر کے ملک اگر ہماری امداد کر دیتے ہیں اس پہ ہم بغلے بجا رہے ہوتے ہیں، اس پہ ہم اترا رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں.
कितनी शर्म वाली बात है कि हम अपने मुल्क में जहां से हमें लेने चाहिए पैसे और जिन जिन लोगों को देने चाहिए पैसे गवर्नमेंट को, कुछ सुन ही नहीं रहा, कुछ देख ही नहीं रहा। ना लेने वाला लेना चाह रहा है, ना देने वाला देना चाह रहा है। पता नहीं कब हम खुद कफील होंगे। तो यार इससे ज्यादा मकाम फिक्र ये है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जो साबका हुकूमत है, उसको हम इतने कोसने देते रहते हैं और उसको हर जिम्मेदारी का वजह करार देते हैं। टैक्स इकट्ठा करने के सिलसिले में पीपल्स पार्टी की हुकूमत मौजूदा हुकूमत से बेहतर है। मौजूदा हुकूमत के बारे में तो लोग कहते हैं जी बिजनेसमैनों की हुकूमत है, और बिजनेसमैनों की हुकूमत जो है वो एक नई स्कीम मुतारफ करवाने के बावजूद सिर्फ 6,500 लोगों को, नए लोगों को टैक्स नेट में लेके आई है, जबकि पीपल्स पार्टी की पिछली हुकूमत 2010-2011 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक स्कीम शुरू की थी। 27,000 से ज्यादा नए लोग, नए टैक्स दहिंदगान को स्कीम में शामिल कर लिया था उन्होंने। हाँ, बहुत अच्छे, यानी 27,000 वो नवे बंदे लेके आए जनाब। और ये हुकूमत जो है ये सिर्फ 6,500। एग्जैक्टली। लजी, ये तो वाकई बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। ईमान से इसकी तरफ तो ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बड़ी इंसल्ट है। इंसल्ट नहीं अजीज साहब, इंसल्ट। अंग्रेजी ठीक करी जाना, टैक्स का निजाम ना ठीक करना। और टैक्स का निजाम वही तो कह किसने रहे हैं। ठीक करना है? जब इसहाक डार साहब ने 1 लाख लोगों का चुनाव किया था, तो 1 लाख लोगों को तो हम नोटिस जारी करने में कामयाब नहीं हो सके थे। सिर्फ 1 लाख में से 75,000 लोगों को सिर्फ नोटिस जारी किए थे हमने, और 75,000 में से भी निस्फ से ज्यादा लोगों को ये नोटिस वसूल ही नहीं हुए थे, या उन्होंने वसूल करने से इनकार कर दिया था। ये रहा देखो, और तुम मेरी इंसल्ट ठीक करा रही। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, सियासत के दाव पेच पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे रिवायती सियासतदान जनाब PQN। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इंटरव्यू के लिए हमें कॉल किया है। वैसे तो आप मेहरबानी फरमाती रहते हैं, मगर आज मैं बड़ा खुश हूं कि आज मेरे साथ मेरा भांजा, जो मेरी सियासत की रियासत का वारिस है, साथ आया हुआ है। मैं समझता हूं कि आज का ये इंटरव्यू जो है ये आज इसकी तकरीब रूनुमाई भी है। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जुनैद अंकल। वालेकुम सलाम। आप भी आ गए फिर सियासत में? अंकल वो असल में बस मामू ने इसरार किया तो इसकी वजह से बस आना ये पड़ा। सारे इसी इसरार पे आते हैं। PQN साहब, आपने भी बिल आकर वही किया जो बाकी करते हैं, मरूसी सियासत। नहीं, मैं ऐसा सोचता भी नहीं हूं। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। असल में जुनैद साहब, मेरी तो औलाद में बेटा मेरा है कोई नहीं, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि भांजे को ले आऊं। और ये मौरूसी सियासत नहीं है, क्योंकि भांजा तो मेरा ख्याल है वरासत का बीच में हिस्सेदार नहीं होता। PQN साहब, किया तो आपने भी वही जो पाकिस्तान में दीगर लोग करते हैं। चलो, तो मैं पहले केड़ा यूनान तो इलेक्शन लड़ता था। मेरा ख्याल है जुनैद साहब, बाकी लोगों के साथ मुझे ना मिलाएं, मैंने ऐसा नहीं किया। तो चूंकि इसने बहुत मेहनत की है मेरे हलके में, शुरू से ही मेरे साथ रहा है, बल्कि मैं समझता हूं कि हर पल मेरे साथ रहा है। चले और जैसी सियासत इसने सीखी है मेरे साथ रह के, वैसा मुझे कोई और अपना वर्कर नजर नहीं आया। अच्छा। और इसलिए मैंने फिर इसे ही कहा कि तुम ही लोगों की, हल्के वालों की खिदमत के लिए मैदान में कूद। PQN साहब, हल्के में आपके इतने ज्यादा वर्कर हैं। इतने ज्यादा कितने हैं? इतने ज्यादा होते तो मैं जीतना चाहता कोई एक आध दफा। चले, जितने भी हैं उनमें से आपने किसी को भी इस काबिल नहीं समझा कि आप उसको अपनी गद्दी सौंपे? देखिए, वर्कर जो है वो तो फिर बेचारा अगर सारा दिन भी साथ रहता है तो रात को घर चला जाता है। ये बच्चा तो दिन रात मेरे साथ रहा। जी हाँ। और जितना करीब से इसने मुझे आवाम की खिदमत करते हुए देखा है, मेरा ख्याल है इसने ज्यादा सीखा है। ये ज्यादा अच्छे अंदाज में और ज्यादा मेहनत के साथ लोगों की खिदमत कर सकता है और करता है। हाँ, आप इसे 20 रुपए दें, जितनी जल्दी ये पान लाएगा मेरे हलके में कोई दूसरा नहीं लाएगा। ये कौन सी आवाम की खिदमत है? ये सिर्फ यूं नहीं कर लेते हैं, आप इसको एक दफा बता छोड़ें कि मुझे कौन सा पान खाना हो, पीली पत्ती वाला या कुमाम वाला या कोई भी। एक दफा इस बच्चे को मैंने बताया हुआ है कि मुझे ये पान पसंद है,
آج تک اس کے ذہن پہ نقش ہے. میں صرف 20 روپے دیتا ہوں, بتاتا نہیں ہوں کہ کون سا پان لا. تو یہ تو مطلب ہے آپ نے صرف اپنا ایک پان منگوانے کے لیے اس کو ایم پی اے بنوانا ہے. جی صرف ایک پان نہیں, میں کسی وقت 4-5 اکٹھے بھی منگوا لیتا ہوں. اور ویسے بھی میں اکیلا صرف ہلکے میں پان نہیں کھاتا, اور لوگ بھی کھاتے ہیں. یہ کیا خوبی ہے؟ اچھا دیکھیں, یہ واقعی یہ کام اور بھی کوئی دوسرا کر سکتا ہے بالکل, مگر میں سمجھتا ہوں کہ جیسا سلیقہ اسے کام کرنے کا آتا ہے کسی دوسرے کو میرا خیال ہے کہ نہیں آتا. تھینک یو مامو, تھینک یو. آپ اسے سوٹ استری کروانے کے لیے بھیجیں, کبھی طے کروا کے نہیں لائے گا. کہتا ہے کہ ماموں اگر طے ہی کروا لیا تو پھر استری کروانے کا کیا فائدہ, دوبارہ سلوٹیں پڑ جائیں گی. ہینگر پہ لگوا کے لاتا ہے. اور ایسا محنتی بچہ ہے, قد چھوٹا ہے بیچارے کا, میری شلوار ظاہر ہے لمبی ہے بہت, ایسے پکڑ کے باقاعدہ پنجوں کے بل چل کے آ رہا ہو. کئی دفعہ تو محلے میں تھڑوں پہ چڑھنا پڑتا ہے اسے, صرف شلوار زمین پہ نہ لگے بچانے کے لیے. اس کے لیے میری شلوار دھوبی سے لانا جوئے شیر لانے کے مترادف. جوئے شیر سے یاد آیا, جوئے کا ماہر ہے. میرا مطلب ہے کہ اس بچے کو معلوم ہے کہ ہلکے میں کہاں کہاں جوا ہو رہا ہے. جی ہاں, وہاں پہ چھاپا ایسا پڑواتا ہے مخبری کر کے. ہاں, کہ اس کے بعد وہاں پہ جوا نہیں ہو سکتا. جی بالکل. اتنا انٹیلیجنٹ بچہ, تھینک یو مامو. خدمت کر رہا ہے سارے محلے. اچھا جی آپ بتائیں کہ آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے؟ میں نے میٹرک کے پیپر ابھی دیے تھے. ارے بے وقوف, بی اے کی ڈگری لے کے دی ہے میں نے خود. اس نے لی ہے یا آپ نے لے کے دی ہے؟ بی اے اس نے خود کیا نا جی, تو وہ ایشو نہیں تھے کر رہے اس کو. جی بالکل. بی اے کی ڈگری پھر میں ساتھ گیا, میں نے خود لے کے دی. میں نے کہا ایک بچے نے بی اے کر لیا اگر تو اس کو 2 ڈگری. جی پین صاحب وہ کہہ رہا ہے میں نے میٹرک کے پیپر دیے, آپ کہہ رہے اسے بی اے کیا ہوا ہے. انکل جنید آپ میری پوری بات تو سن لیں. پہلے میں نے میٹرک کلیئر کیا, اس کے بعد پھر میں نے بی اے کلیئر کیا, پھر ماموں نے بیچ میں سے ایف اے چھوڑ گئے ہو. کل کرو, پہلے ایف اے کلیئر کیا نا جی, پھر اس کے بعد بی اے کیا. اچھا, تو میٹرک تو ظاہر ہے وہ تو کر لیا اس نے, خود آپ کو بتا دیا. جی بچہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے. آپ یہ کوالیفیکیشنز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں پہلی, جی اس کی طرف توجہ دیں. یہ جو کالجوں سے, اسکولوں سے, اداروں سے لی ہوئی یہ ڈگریاں جو ہیں, یہ کوئی کوالیفیکیشن نہیں, یہ تو ضمنی بات ہے. اور سب سے بڑی کوالیفیکیشن تو یہ ہے کہ یہ میرا بھانجا ہے. یہ آپ نے ہاں کافی لمبی کر دی ہے. یہ میرا دور کا بھانجا نہیں, نزدیک کا بھانجا ہے, سگا بھانجا ہے. ٹوٹ کٹیچ. جی ہاں, آپ نے ہاں لمبی کر کے اسے مشکوک کر دی. ایسے اس نے کہا تھا کہ دل لے جا نکی جی ہاں کر کے. ہاں نکی جی بھی ٹھیک ہوتی, اور ویسے بھی اتنی لمبی ہاں اس بیچارے کو سوٹ ہی نہیں کرتی. اسے گڑا کر کے دیکھے کتنا قد ہے بیچارے. آپ کا قد ماشاءاللہ اتنا لمبا ہے, آپ کے بھانجے کا قد چھوٹا سا. بس اصل میں یہ واحد بچہ ہے جس کو ٹانگوں کی جگہ بھی بازو لگے ہوئے. جب یہ پیدا ہوا سارے گاؤں میں شور پڑ گیا کہ نمبرداروں کے گھر میں 4 بازوؤں والا بچہ پیدا ہوا ہے. آپ کے والد صاحب نمبردار تھے؟ جی ہاں ماشاءاللہ نمبردار تھے, اور ٹرکوں کے اڈے پہ بوریوں پہ نمبر لگاتے. ماموں الیکشن سر پہ ہے. جی بیٹا, تو پھر ابا جی کو ڈی سی لگوا دو. پی کیو این صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں, لیکن وقت ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. پی کیو این صاحب میرا سوال تو ابھی بھی وہی موجود ہے کہ آپ نے اپنے بھانجے میں ایسی کیا صلاحیت دیکھی ہے جو آپ کے دیگر سپورٹرز میں نہیں ہے؟ ویسے میں حیران ہوں کہ میں اتنی ایبلٹیز اس کی بتا چکا ہوں, پھر بھی آپ یہ سوال کر رہے ہیں. بہرحال یوں کہیے کہ اتفاق ہے. یہ کوالٹیز اس کی بچے کی تو بعد میں میرے سامنے آئی اور میں نے غور کرنا شروع کیا, مگر جو اتفاق ہوا اس کے اوپر نظر پڑنے کا وہ کچھ یوں تھا کہ ہم دوست چند, اس وقت جہالت کا زمانہ تھا, سیاست میں میں ابھی آیا نہیں تھا, ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے دوست, وہاں پہ جوا کھیل رہے تھے. ظاہر ہے دوست کھیل رہے ہوں گے, آپ تو نہیں کھیل رہے. نہیں انکل, وہ ماموں کی نگرانی میں کھیل رہے تھے. بیٹے وہ اصل میں بڑا میں تھا نا وہاں پہ, شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی تھی, تو وہ بیٹھے ہوئے تھے بیچارے نیچے. ہم لوگ چونکہ دونوں صوبے پہ تھے اس لیے کہہ رہا ہے کہ ہماری نگرانی میں ہو رہا تھا. بہرحال پولیس کا چھاپا پڑ گیا. اچھا. جنید صاحب آپ یقین کیجئے کہ اس بچے نے اس دن جس طرح اس مشکل میں سے نکالا ہے ہمیں, مجھے یقین ہو گیا کہ یہ آئندہ سیاست کا وارث یہی ہے. اچھا. ہو
اس نے فوری طور پہ ود ان فیو سیکنڈز فیصلہ کیا ہے اور ساتھ والوں کے گھر چھلانگ لگا دی. اچھا. فوری طور پہ ان کو جا کے کہنے لگا کہ ہمارے گاؤں کے ہمارے پرانے دشمن جو ہیں انہوں نے ہم پہ حملہ کر دیا مجھ پہ اور میرے ماموں پہ, اور ساتھ ہمارے 2 مہمان بھی ہیں. لو بھائی, ہم لوگوں کو انہوں نے جلدی سے اس کے کہنے پہ وہ ٹوپی والے برقعے دے دیے. اچھا. خواتین نے خود نکال کے دیے اس وقت ٹوپی والا برقع, شٹل کاک والا. شٹل کاک والا. لو بھائی, ہم لوگوں نے وہاں سے برقعے پہنے اور بڑے آرام سے ان کے گھر کا دروازہ کھول کے ان کے صحن سے ہی باہر نکل گئے. پولیس ہمارے ہی دروازے کے اوپر دروازہ توڑنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا جتن کر رہی تھی. ہم ان کے سامنے بلکہ ان کے قریب سے بڑے آرام سے وہ ٹوپی والے برقعے پہن کے ہم تینوں چاروں گزر گئے اور انہوں نے ہمیں راستہ دیا. ایک ان میں سے بیچارہ ذرا ایجنٹ سا سپاہی جو ذرا آرام سے قدم اٹھا رہا تھا, اس کم وقت نے تھوڑا سا برقع اٹھا کے اسے آنکھ بھی ٹکا دی. وہ بوڑھا بیچارہ جھٹکے کے ساتھ دیوار میں جا کے لگا. بڑے آرام سے وہاں سے گزر گئے ہم. اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بچہ یہاں کی جو ہماری سیاست ہے اس میں ایک کامیاب سیاستدان بن سکتا ہے. تھینک یو ماموں, یہ آپ کی حسن نظر ہے. نہیں بیٹے, تمہاری اپنی بھی تو کوالٹیز ہے. ایک اور کوالٹی میں نے آپ کو نہیں بتائی. یہ بچہ لیوی اتنی اچھی پکاتا ہے. اب یقین کریں کہ جب سے میں نے اس سے لیوی پکوائی ہے اشتہار لگانے کے لیے, کبھی پھٹکیاں نہیں بنی. ورنہ بڑے بڑے جو کاریگر بچے منگوائے ہیں میں نے اشتہار لگوانے کے لیے, انہوں نے کئی دفعہ میدے کا بیڑا غرق کر دیا, پھٹکیاں بنا دی. آپ ہنس رہے ہیں, یہ بڑی اہم بات ہے. لیوی میں اگر پھٹکڑیاں بن جائیں تو نہ اس کا نان بن سکتا ہے, نہ کلچا, اور نہ ہی اشتہار لگ سکتا ہے. بالکل صحیح. سارا میدا ضائع ہو جاتا ہے جنید صاحب. اچھا آپ بتائیں, آپ نے اپنے ماموں سے کچھ سیکھا؟ ماموں سے ماموں سے میں نے بات منوانے کا طریقہ میں نے ماموں سے نہیں, وہ پہلے بتاؤ, وہ والا پہلے. میں اور میرا یہ بھانجا اور اس سے بڑا, ہم تینوں پہلے سرکس میں کڑے میں سے گزرتے اور ان دونوں کو میں نے سکھایا تھا. یہ تو شروع میں پریشان کہ اگر پھنس گئے تو کیا ہوگا. میں نے کہا ڈونٹ ویری, یہی تو بات سمجھائی آپ نے کہ کوئی نہیں پھنستے. اتنے سے کڑے میں سے گزر جائے بندہ جو, وہ پھر سیاست کے ہر موڑ میں سے گزر. کیا بات ہے انکل جنید, یقین کیجیے گا ہم دونوں بھائی تو نکل گئے تھے لیکن کڑے میں ماموں کا منہ پھنس گیا. اس دن میں ذرا ساری رات سویا نہیں تھا, جگراتے کی وجہ سے میرا منہ سوجا ہوا تھا. مگر اس کم وقت نے میرا منہ نکالنے کے بھی اس وقت مجھ سے پیسے طے کیے. میں وہی کڑے میں پھنسے سمجھ گیا بھائی سیاستدان ہے. کیا بتاؤں انکل کہ ماموں نے فرسٹ ٹائم نیفے میں پیسے چھپانے کا طریقہ بتایا, اور اس چیز کی بھی موجود ہے کہ کالر کے نیچے جیب بنانی ہے. مجبوریاں بس بہت کچھ سکھا دیتی ہیں جی. ممانی اس کی طبیعت کچھ ایسی تھی کہ یہ مختلف جگہوں پہ جیبیں خود ہی بن گئی. ڈکٹیٹر سے بات منوانے کا سلیقہ بھی ہم نے ماموں سے سیکھا ہے. حالانکہ ممانی ہماری بہت سخت تھی لیکن ماموں یوں بات منوا لیتے تھے. جی ضرورت ایجاد کی ماں. ایجاد کی ماں نہیں بیٹے, ایجاد کی مامی. ویسے جنید صاحب اس بچے کا ادب ہے کہ جو مجھے اپنا استاد کہتا ہے کئی باتوں میں کئی کاموں میں, مگر آپ یقین کیجئے کہ میں نے بھی اس سے بہت کچھ سیکھا ہے. وہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑ لیتا ہے. نہیں بیٹے, تم خربوزے کی مثال نہ دو, بری لگ رہی ہے. آپ یقین کریں کہ موقع بر موقع ہتھی پہنا یا پیری پہنا, یہ اس نے مجھے سکھایا. اس وقت فیصلہ یہ کر جانا کہ لڑ پڑے یا معافی مانگ لیں. اچھا کیا بات ہے, اتنا یہ تیز آدمی ہے اس مسئلے میں. اور آپ کو پتا ہے کہ سیاست کے لیے میرا خیال ہے یہ سب سے اہم خوبی. گاؤں میں ایک دفعہ بڑی خطرناک سچویشن بن گئی. چودھری تھے وہ, بڑے تگڑے ہمارے گاؤں کے لمبردار تھے, ان سے جھگڑا ہو گیا. اب کچھ سچویشن ایسی بن گئی ہوئی تھی کہ اگر میں وہاں پہ بزدلی دکھا جاتا تو ہماری بڑی پوزیشن آکورڈ ہو جاتی. جی بالکل. لے جناب, اس لمبردار کو میں نے سوچا کہ بڑا ٹکا کے کرارا سا ایک تھپڑ لگا دوں تاکہ گاؤں میں ہمارا ٹیکا بن جائے. اب مجھے یہی تھا کہ لمبردار ہے, ساتھ اس کے 1-2 بندے ہیں, میں بھی اکیلا نہیں, یہ دونوں بھائی میرے ساتھ تھے, میرا ایک اور دوسرا گن مین بھی تھا. میں نے ایسے تھپڑ اٹھایا ہے, اس کم وقت نے پیچھے دیکھ لیا ہوا تھا کہ پیچھے پوری بندوں کی ٹرالی بھری ہوئی کھڑی. تھپڑ میرا ابھی ہوا میں تھا,
اس نے چھلانگ لگا کے میرا تھپڑ پکڑا ہے. اچھا. چھوٹا بیچارے مگر یہ جان پہ کھیل گیا ہاتھ تک پہنچتے پہنچتے. اس نے ہاتھ پکڑا ہے میرا کہ بابو کیا کر رہے ہیں, یہ بھی تو اپنے ہی بھائی ہے. پیار محبت سے ایک بات ہو رہی ہے تو ہم کیوں کسی سے ناراض ہو. اگر میرا تھپڑ اس دن اس لمبردار کو لگ جاتا تو جتنے پیچھے بندے تھے اور جتنی بڑی ان کے پاس ڈانگ تھی, آج یہاں میں نہ بیٹھا ہوتا, اس کا چھوٹا ماموں بیٹھا ہوتا اور ماموں آپ کا تذکرہ ہو رہا ہوتا. اس کا تو سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف ذاتی مفاد کی بنیاد پہ اس کا انتخاب کیا. جنید صاحب میں معافی چاہتا ہوں, میرا اپنے حلقے میں اس سے زیادہ وفادار اور کون ہو سکتا ہے جس کا عملی مظاہرہ بھی میں دیکھ چکا ہوں. مجھے جیل ہو گئی تھی, پکڑا گیا تھا, یہی میرے لیے جیل میں کھانا لے کے آتا. میرا کوئی اور ووٹر تو نہیں آیا. تو پھر میں اپنی وراثت, سیاسی وراثت کہہ لیں, موروثی سیاست کہہ لیں, اس کو سونپنے کی بجائے کسی اور کو کیوں دوں. اور پھر میرا خیال ہے اس پہ بحث نہیں ہونی چاہیے, چونکہ سیاست میری ہے, وراثت میری ہے, بھانجا میرا ہے, علاقہ میرا ہے, حلقہ میرا ہے, ڈیرا میرا ہے. تو میں اپنے بھانجے کو کیوں نہ یہ سیاست اپنی سونپوں, کیوں میں کسی اور کے گلے ڈال دوں. جی یہ سب کچھ آپ ہی کا ہے, تو جو لوگ آپ کے لیے نعرے لگاتے ہیں ان کا کچھ نہیں. نہیں, الیکشنوں کے دنوں میں وہ نعرے لگاتے ہیں, اور الیکشنوں کے دنوں میں روزانہ رات کو ایک ایک بریانی کی پلیٹ ان کی ہوتا ہے, اور پھر الیکشن والے دن ایک ایک قیمے والا نان بھی ان کو ملتا ہے. ایسی کوئی بات. یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.